الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اور درس وہ ہے سحری کے بارے میں کہ سحری کی فضیلت کیا ہے، سحری کا ثواب کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی پہلے جو اہل کتاب تھے وہ سحری نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو سحری کا تحفہ دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سحری کرتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کھانا تو ہم نے کھو دیا نا، روزے کا ثواب تو بعد میں ہے نا، یہ ساری کھانے کی فضیلت ہے۔ کھانا کھانے کی جو اپنے پیٹ میں بھرنا ہے، فائدہ بھی ہمارا ہوگا، اس کی فضیلت ہے کہ فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے صحابہ کو بلاتے تھے آؤ ہمارے ساتھ مل کر سحری کرو، ہم خود بھی سحری کریں اور دوسروں کو بھی سحری کروائیں، ان کو بھی دعوت دیں۔ یا اگر کسی کے پاس سحری کے لیے انتظام نہیں ہے، اس کے پاس دودھ نہیں ہے، چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو ہمیں پھر اس کی خدمت کرنی چاہیے، خود پہنچانا چاہیے جا کر، تاکہ اس کے روزے میں ہم کو بھی ثواب مل سکے۔ کئی بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ انتظامات نہیں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کو سحری اور افطاری کروانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نسخے عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا سحری کر کے دن کے لیے طاقت حاصل کر لو اور دوپہر کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آرام کر کے قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کر لو۔ تو یہ ظاہری بات ہے جو بندہ سحری نہیں کرے گا دن کو بہت نڈال ہو جائے گا، اور جو بندہ دوپہر کو قیلولہ نہیں کرے گا وہ رات کو عبادت نہیں کر سکتا، وہ تراویح مشکل پڑ سکتا ہے، تو اس لیے دن کو 2 گھنٹے آرام کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا سحری برکت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑو، یعنی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو عطا فرمائی ہے تو ہمیں یہ سحری کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جتنا بھی کھا لے انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ نمبر 1، بشرطے کہ کھانا حلال ہو، اس کا کھانا حلال ہو، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ روزہ دار افطار کے وقت جو بھی کھاتا ہے اس کا قیامت والے دن حساب نہیں ہوگا۔ اور اللہ اکبر، ساری کھانے والے اور مجاہد اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی مل جائے تو وہ بھی پی لیا کرو۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ تو دیکھا آپ نے کہ سحری کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ارباط بن ساریہ نو اپنے ساتھ ساری واسطے بلایا، فرمایا آؤ مبارک ناشتہ کریں۔ حضرات ذی وقار، کسی بندے نے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض بندے غلط فہمی شکار ہو جاندے نے کہ یار میں سحری نہیں کیتی تو میں روزہ کیویں رکھاں، میں تو سحری نہیں کیتی۔ بھائی سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، سحری کی اپنی فضیلت ہے،
اور روزے کی اپنی فضیلت ہے۔ اس طرح بعض لوگ تراویحوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، بھی میں نے تراویح نہیں پڑھی جی، میں تو روزہ ہوں، میں روزہ نہیں رکھنا۔ جس نے روزہ نہ رکھنا وہ کہتا تو تراویح نہ پڑھ، بس روزے سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی تراویح سنت مؤکدہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب تراویح کا اپنا ثواب ہے، کنیکٹ ہے دونوں کا رمضان شریف میں، یعنی کہ رمضان شریف مطلب ہے کہ مقدس مہینہ تھا روزوں کا، تو اس میں تراویح کو بھی رکھ دیا گیا، چلو بھائی وہ بھی ساتھ عبادت کر لیں گے، تو سونے پہ سہاگا ہو گیا یہ تو۔ اب جو بندہ تراویح نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پہنچ سکا کسی بامر مجبوری، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مقصد ہے کہ کسی بامر مجبوری روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ تراویح ثواب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ جس کو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو اگر وہ تراویح پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بتی کا سوچ ہے وہ آن ہو گیا تو بتی آگے چلی جائے گی۔ بھئی افطاری آپ نے تراویح پڑھ لی تو روزہ ضروری پڑ جائے گا آپ کو، روزہ تو ویسے ہی فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ اگر سحری نہ بھی کر سکیں، نہ بھی جاگ آئے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا مسئلہ سمجھنا جو ہے، مسئلہ ہے کہ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سحر، سحری بنا ہے سحر سے، اور سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ حنفیوں کے پیشوا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، تو سو کر اٹھیں تو تقریباً وقت شروع ہی ہوتا ہے، تو آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی 1-2 گھنٹے پہلے سحری کر لینی چاہیے۔ سحری میں تخیر کرنا افضل ہے، یعنی اس کو ٹائم کے قریب لے جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیں آپ۔ اب کون سا وقت مراد ہے سحری کی تخیر سے؟ یہ تو نہیں کہ اس کا ٹائم ہی گزر جائے، مطلب جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سے مراد قریب قریب ہے، یعنی 1 گھنٹہ رہتا ہو، 1.5 گھنٹہ رہتا ہو، تو اس وقت آپ اٹھ کے سحری کی تیاری کرنا شروع کر دیں، وہ سحری کا ٹائم ہوگا۔ اور اذان فجر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بھائی سحری کا ٹائم جب ختم ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ حضرات سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اس کا اعلان کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ ادھر سے تو آپ سن رہے ہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں بھی اعلان نہیں ہوا۔ گھڑی آپ کے پاس ہے، کیلنڈر آپ کے پاس ہے، ٹچ موبائل آپ کے پاس ہے، اس میں کیلنڈر آئے ہوئے ہیں، اس میں ٹائم دیکھ لیں آپ، اور ٹائم سے 2 منٹ پہلے بس کر دیں۔ اس طرح ہمارے اسلامی بھائی روزہ کو ضائع کر دیتے ہیں، صرف 2-4 لقمے کھانے کی وجہ سے، پانی پینے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو نہ سمجھانے کی وجہ سے روزے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو ٹائم ہے، ٹائم سے 2 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں بس، اس میں ہی آپ کا فائدہ ہے، اس میں ہی آپ کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے قاضی صاحب کی باتیں سنی اور ان پہ عمل کرنے